الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا. آپ اس کو بیس ذرا کھولیں اور آئس بھی کھولیں، اس کی گین آئس جس کو کہتے ہیں. آپ ماسٹر کم کریں، اب بیس کھولیں اور آئس کھولیں. آئس، اس کی آئس جب تک نہیں کھولے گی نہیں، یہ نہیں پک کرے گا. گین جس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جس مالک و مولا نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کے حوالے سے منعقدہ آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں جناب محترم وفادار علی صاحب کو، محمد سبتین صاحب کو، گلشیر صاحب کو، ماہی خان اور ممتاز علی صاحب اور آپ کی انتظامیہ کمیٹی کے جملہ ذمہ داران، عہدیداران اور آپ کے منتظمین و معاونین، تمام ساتھیوں کو ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک و مولا آپ سب کی حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. تھوڑی سی اس کی ایکو بھی دیں، اس کو تھوڑی سی. احباب گرامی کے حضرت، قرآن مجید کی سورہ آل عمران، یہ تیسرا سورہ ہے قرآن پاک کا. تھوڑا جا اگے کہ وہ وچ کوئی دوست آ رہے ہیں بیٹھ جگہ جڑی خالی پئی ہے کور ہو جاوے. ہویا کچھ بھی نہیں ہوندا. تو قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہم سب کو ہماری زندگی کا اصل مقصد اور منتہا سمجھایا ہے. یہ آپ آپس میں بات چیت چھوڑ دیں، جو معاملات ہیں بس آپ ادھر دیکھیں، چھوڑ دیں باقی معاملات. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں سمجھا دیں. تھوڑا سیٹ کریں اس کو، یہ بھی آواز کھینچ رہا ہے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر بندے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہر بندے کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے. اور اللہ کے قریب جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے بتایا جو اللہ کی اس محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اللہ نے اپنے محبوب سے کہا آپ انہیں بتا دیں فاتبعونی، انہیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کی محبت چاہتا ہے
اسے چاہیے کہ وہ اتباع مصطفیٰ اختیار کر لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہبر و رہنما و امام بنا لے، اور اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا پیشوا اور رہنما بنا لے گا، فرمایا یحببکم اللہ، اس شخص کو اللہ کی محبت خود بخود نصیب ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو بھلے جتنا بھی زندگی میں گنہگار ہو، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی گناہوں کی معافی کے لیے بھی بتایا کہ اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے جب تک کوئی بندہ اللہ کا محبوب نہ بنے، اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی زندگی کا رہبر و رہنما بنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ، آپ کی غلامی اختیار کرنے کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ آؤ احباب گرامی، آج کی گفتگو میں ہم نے اس ایک ہی لفظ کو سمجھنا ہے جو قرآن مجید کا لفظ ہے فَاتَّبِعُونِی۔ اللہ حضور سے کہہ رہا ہے، اپنے غلاموں سے کہہ دیں، میلاد منانے والوں سے کہہ دیں، یہ تیرے بن جائیں، محبوب یہ تیرے بن جائیں، تیری اتباع اور تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں۔ آج ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے بندگی کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ بندگی ہے جو عبادت سے نصیب ہوتی ہے، اللہ کی عبادت سے، اور ایک ہوتا ہے بندگی جس کو کہتے ہیں بندہ بن۔ آپ بھی کہتے ہیں وہ بندہ بن، ذرا یار میری بات سن۔ یہ جو بندہ بن کر بندگی کا تصور ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع سے ملنا ہے۔ مگر یہ کیسے ملے گا؟ آپ لوگوں، آج ہم اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر میں اس بات کو آپ کو سمجھانے میں اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے اور زندگیاں اس رخ پہ چل پڑیں جس پر اللہ چلانا چاہتا ہے، تو میں سمجھوں گا ہماری آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنے کا مقصد ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ غور کیجئے گا جی، آپ دیکھیں آپ کے یہاں ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں ایک مسجد ہوتی ہے، اور مسجد میں کوئی بندہ امام بھی ہوتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، چاہے روزانہ جائیں چاہے جمعے والے دن جائیں، جب امام مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز شروع کروا دیتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور پیچھے صف میں کھڑے بندے جب جو اس کو امام بنا چکے ہیں، امام مان چکے ہیں، وہ نیت اپنی نماز کی کرتے ہیں، تو نیت میں ایک جملہ بولتے ہیں، پڑھنا پیچھے، بولیں جی پڑھنا پیچھے۔ کبھی کسی نے کہا پڑھنا آگے امام صاحب کے، پڑھنا ساتھ امام کے، نہ آگے نہ ساتھ، پڑھنا پیچھے امام۔ میں جو بھی پڑھوں گا امام سے آگے نہیں بڑھوں گا، امام کا ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ امام سے پیچھے اس کی پیروی کروں گا۔ آپ لوگوں، 5 وقت کی نماز کا امام جس نے 7 منٹ 5 منٹ 10 منٹ میں جماعت مکمل کروا دینی ہوتی ہے، اس کے لیے نیت پہلے کی ہم نے کہ ہم اس امام سے آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ اس کے پیچھے رہ کر جس طرف یہ ہمیں لے جاتا چلا جائے گا ہم ادھر جاتے چلے جائیں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ صرف نماز میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ مصلی پہ کھڑے امام کی مرضی چلتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دوران نماز لوگوں اپنی مرضی کرے تو مجھے بتائیں اس کی نماز ہو جائے گی؟ جڑا بندہ اپنی مرضی کرے وہی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نماز وہیں پہ ٹوٹ جائے گی۔ نماز اسی کی مکمل ہوگی جس نے امام کی پیچھے چلنے کی جو نیت کی،
ساری نماز سلام پھیرنے تک وہ امام کے پیچھے چلا، اپنی مرضی نہیں کی، صرف امام کی مرضی کے پیچھے چلا۔ دو چیزیں ہمیں اس نماز نے سکھائیں لوگوں۔ پہلی چیز کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، بولی اپنی مرضی۔ آپ اپنی مرضی سے رکوع نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے سجدہ، آپ اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتے۔ امام کھڑا رکھے، جتنی دیر مرضی ہے بندے کو کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ رکوع میں جھکا دے، بھلے پورا منٹ ہی جھکائے رکھے، بندہ اٹھ نہیں سکتا۔ سجدے میں چلا جائے، جتنا مرضی لمبا سجدہ کرے، پیچھے بھلے کوئی علاقے کا سردار، بڑے سے بڑا کوئی نواب کھڑا ہو، وہ اپنی مرضی سے سر اٹھا نہیں سکتا۔ اتحیات میں بیٹھ کے جب تک سلام نہ پھیرے، کسی بندے کی ہمت نہیں کہ امام سے پیچھے سلام پہلے پھیر دے۔ آپ لوگوں ایک ہمیں نماز نے امام کے پیچھے یہ رول اور اصول سکھایا کہ اپنی مرضی پوری نماز میں نہیں کرنی۔ دوسرا قاعدہ یہ سکھایا کہ امام کی منشا اور امام کی رضا، امام کیا چاہتا ہے یہ بھی بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ امام رکوع میں جائے تو بندہ سجدے میں چلا جائے، امام سجدے میں چلا جائے تو وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ یہ راز بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب امام ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ اتنا علم، اتنا نالج کا ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، تب نماز تکمیل کے مرحلے کی طرف جائے گی۔ دو چیزیں ضروری ہیں نماز مکمل کرنے کے لیے۔ کیوں کہ بندہ ایک، دونوں چیزیں کسی کی اتباع کے لیے بھی ضروری ہیں۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا فَاتَّبِعُونِی، محبوب نے بتا دے میں نے تجھے ان لوگوں کی پوری زندگی کا امام بنایا ہے، اور ایک امام میں نے 5 وقت کی نماز کا 5-10 منٹ کا بنایا ہے۔ وہ اس لیے بنایا ہے انہیں پتہ چل جائے کسی امام کے پیچھے کیسے چلتے ہیں۔ اور دو چیزیں ہم نے سمجھی مسجد والے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر، ایک اپنی مرضی کا چراغ نہیں جلانا جب تک نماز میں ہیں، ساری مرضیاں اپنی ختم، اپنی مرضی سے کسی کو سلام نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، رخ بدل کے مشرق شمال جنوب کی طرف نہیں کر سکتے، رخ بھی ادھر جدھر امام کا، کلمے بھی وہی پڑھنے پیچھے پیچھے جو امام پڑھ رہا ہے۔ آؤ لوگوں امام کھڑا رکھے کھڑا رہنا ہے، بٹھا دے بیٹھے رہنا ہے، رکوع میں جھکا دے جھکے رہنا ہے، سجدے میں جبین سجدے میں ٹکا دے، ہمیں بھی جبین ٹکا کے رکھنی ہے، تب نماز مکمل ہوگی۔ آؤ 5 وقت کے نماز سے اللہ نے ایک درس دیا کہ بندے یہ تو 5 وقت کا امام ہے، تم نماز ختم کر کے باہر نکلتے ہو، پھر اسی کو تانے بھی دیتے ہو، اسی کو ڈراتے بھی ہو، مجھے جانتا ہے میں بڑا چودھری ہوں، میں بڑا مہاراج ہوں، امام سب ذرا سی گڑبڑ کی میں کمیٹی کا صدر ہوں، جب چاہوں نکال دوں۔ لیکن جب امام کے پیچھے کھڑے ہو ساری سرداریاں ختم، اب سردار بھی امام، اب وڈیرا بھی امام، جس گلی میں جدھر جدھر گھما رہا ہے گھومتے چلے جانا ہے، اپنی مرضی کے سارے چراغ بجھا دینے ہیں۔ آؤ لوگوں 5 وقت کے امام کو اللہ نے اتنا رتبہ دیا، صدر پاکستان بھی پیچھے کھڑا ہو اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ میں پوچھتا ہوں محمد مصطفیٰ کو لوگوں اللہ نے ہماری ساری زندگی کا امام بنایا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے محبوب انہیں بتا دے ساری زندگی فَاتَّبِعُونِی، تمہاری مرضی تمہاری زندگی پہ نہیں چلے گی، مرضی تمہاری زندگی پر جس محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑا ہے مرضی بھی محمد مصطفیٰ کی چلے گی۔ اب یہ تو اصول اللہ نے بتا دیا کہ ساری زندگی کا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 5 وقت کی نماز کا امام، اس کے پیچھے بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری زندگی گزارتے ہوئے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، ان کھیتوں میں ہو، جانوروں کے ساتھ ہو، کسی ٹھیلے پہ بیٹھا ہوا ہو، کسی کی بیٹھک پہ بیٹھا ہوا ہو، کسی ہوٹل پہ بیٹھا ہو، یا کسی گاڑی میں سفر کر رہا ہو، کیا ممکن ہے کہ بندے کو وہاں اپنی مرضی کرنی چاہیے؟ اگر اپنی مرضی کرے گا تو جیسے امام مسجد والا اس کے پیچھے اپنی مرضی کرو لوگوں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ زندگی میں جس لمحے
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मर्जी, आपका हुक्म, आपका तरीका, आपकी सुन्नत, ये सारी चीजें मिलके इत्तिबाए मुस्तफा बनती हैं। जो इस इत्तिबाए मुस्तफा को जिस लम्हे जिंदगी में छोड़ देगा, अल्लाह ताला उसी लम्हे उसे ठोकर मारकर ईमान की वादी से बाहर भेज देगा। उसने कहा मैं अपनी नमाज, तुम इमाम के पीछे अपनी मर्जी करो, मैं तुम्हारी नमाज नहीं मानता। तो अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी करोगे तो मैं तुम्हें मोहम्मद का गुलाम भी नहीं मानता। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए, हुजूर का उम्मती बनने के लिए लाजिम है कि हम सारी जिंदगी अपने झगड़ों में, अपने मसलों में, अपने मामलात में, हर चीज में अपनी जिंदगी का हाकिम मोहम्मद मुस्तफा को समझें। मैंने जुमला बोला, हम पूरी जिंदगी में अपना हाकिम और इमाम किसको समझें? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस पर मैं आपको कुरान से दलील दे रहा हूँ। कुरान मजीद का सूरा नंबर 4, सूरा निसा, उसकी आयत नंबर 65 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी सुदूरिहिम हरज मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया मेरे महबूब, अब जरा अल्लाह का अंदाज़े गुफ्तगू समझना। अल्लाह किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह की ज़ात करिए, फला व रब्बिक, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा रब होने की कसम खाता हूँ। भाई अल्लाह हमारा रब नहीं है, अल्लाह सारे जहानों का रब नहीं है, ज़मीनों का रब नहीं, आसमानों का रब नहीं। भाई सारी कायनात का रब कौन है? अल्लाह है। मगर आप लोगों को जब अल्लाह कसम खाता है तो कसम खाने के लिए हमेशा मोहब्बत वाले, जिससे मोहब्बत हो उसकी निस्बत से कसम खाते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जहानों की कसम खाता हूँ, आसमानों की खाता हूँ, सितारों की खाता हूँ, सूरज की खाता हूँ। उसने कहा फला व रब्बिक, फरमाया मैं कसम तो नहीं खाता, मगर महबूब मुझे अच्छा लगता है कसम खाना। किस अंदाज में? रब्बे का, महबूब तेरा रब होने की कसम, तेरा तेरा रब होने की कसम, आपका रब होने की कसम। ला युमिनून, फरमाया महबूब ने बता दे मैं उसे मोमिन नहीं समझता। कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह कह रहा है। अल्लाह की पे कहता है जी मैं उन्हें मोमिन नहीं समझता। कौन? अब ये जुमला समझने वाला है। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ये बंदे जिन्होंने कलिमा पढ़ा है ये तुझे अपनी सारी जिंदगी का हाकिम नहीं समझते, अल्लाह इन्हें ईमान वाला ही नहीं समझता। अब जिसे हाकिम समझें उसकी हुकूमत को मानना पड़ता है, और जिसकी हुकूमत को माने उसकी हुकूमत के कायदे और कानून के पीछे चलना पड़ता है। अल्लाह कह रहा है मोमिनो, जब से तुमने कलिमा पढ़ा है तुम्हारे दिलों पर, तुम्हारी तबीयत पर, तुम्हारे मिजाज पर, तुम्हारी आदात पर, तुम्हारे अतवार पर, तुम्हारे जीने मरने पर हुकूमत सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की है। अब तुमने अपनी मर्जी से नहीं जीना, जिस तरह मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफा चाहता है कि तुम वैसे जियो। जब तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, उसवे हसना के मुताबिक अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी के चिराग बुझा दोगे, मोहम्मद मुस्तफा की मर्जी के चिराग जला दोगे, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें ईमान। इसमें कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती, बस इतनी चीज याद कर लो, हमारी और हर कलमा पढ़ने वाले की जिंदगी का हाकिम मोहम्मद मुस्तफा है। हमारे वजूदों पर, हमारे जिस्मों पर, हमारी जिंदगी पे हुकूमत रसूल कायनात की है। जब हुकूमत रसूल की है तो फिर हर हुकूमत अपने मुल्क के लिए कानून बनाती है, ऐसे चलना है, गाड़ी ऐसे चलानी है, ठीक है जी, टैक्स ऐसे देना है, निज़ाम ऐसे चलाना है। हुकूमत की मर्जी के बगैर फिर जो बंदा काम करे उसको हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है, सजा देती है। अल्लाह भी कहता है जो अपनी ज़िंदगी का हाकिम मेरे रसूल को बनाकर ज़िंदगी की गाड़ी रसूल के तरीके के मुताबिक चलाएगा, उसे इनाम जन्नत की सूरत में दूंगा। और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत को ठुकरा के अपनी मर्जी की रियासत कायम करेगा, उसे जहन्नुम में सजा दूंगा।
یہ ہے اتباع مصطفیٰ۔ اب میں اس کو مزید آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، دیسی طریقے سے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں آپ سب بیٹیوں بہنوں والے ہیں، بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو ہر بیٹی کو دلہن بنایا جاتا ہے۔ اب دلہن بنانے کے لیے نا اس کے بڑے خاص قسم کا دلہن والا ڈریس جو ساری زندگی وہ ایک دفعہ ہی پہنتی ہے۔ ویسے تو کپڑے بار بار پہنتے ہیں لیکن وہ ڈریس ایک ہی دفعہ پہننا ہے اس نے۔ پھر اسے کسی بیوٹی پارلر میں لے کر جاتے ہیں، کوئی سجانے والی، کوئی عورت ایسی جو میک اپ کرنے والی، تیار کرنے والی، اس کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں سے لے کر چہرہ تک، آنکھوں تک، پلکوں تک، ہاتھوں تک، ہر چیز کو نا سنوارتی ہے، میک اپ کرتی ہے۔ اور اب تو ایسے ایسے بیوٹی پارلر آ گئے ہیں کہ ابا اپنی دھی نو لے کے جانا ہے جناب بیوٹی پارلر، اور جب دھی بن سمر کے اندر باہر نکل دی ہے تو ابا پوچھتا ہے ماڑی دھی کہڑے پل گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی تہاڈی دھی ہے۔ کہ اچھا میں نے تو سمجھ نہیں آتی، اندر بھیجی تھی کچھ اور سی، باہر آئی تھی کچھ اور ہے۔ وہ سارا نقشہ ہی بدل دیتی ہیں بیوٹی پارلر والی، اس طرح سجاتی ہیں، تیار کرتی ہیں۔ آپ کسی بھی ماں سے پوچھیں آپ اپنی بیٹی کو بیوٹی پارلر کیوں بھیج رہی ہیں، اس کے والد سے پوچھیں آپ کیوں تیار کروا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی شادی ہے، اس کو دلہن بنا رہی ہیں۔ کیوں دلہن بنا رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب دولہا کی پہلی نظر اس پہ پڑے نا، میری بیٹی اپنے دولہے کو پسند آ جائے، اپنے دولہے کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایویں مجھاں جناب پانی پریندی ہوئے جناب تے انہوں نے جناب پٹھے باندھی ہوئے جناب تے تسی اٹھ کے کہو تیری شادی ہے، کہندے نہیں جی دلہا پسند نہیں کرے گا، انہوں ذرا پہلے نواؤ دعاؤ، ذرا نوے کپڑے پواؤ، انہوں تیار کرو، میک اپ کرو، ٹھیک ہے جی، ذرا میک اپ شیک اپ کر کے سج دھج کے جاوے، تاکہ جدے نال زندگی گزارنی نہیں ہوتی، جدو نظر پوے تو وہ کہے ماشاءاللہ سارے زمانے تو سونی ہور پہ لگ دے۔ اس لیے ہم اس کو میک اپ کرواتے ہیں۔ آؤ دوستان محترم، آؤ سمجھنا فتبعونی کس کو کہتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں میری سنت، میرا طریقہ، میرا اسوہ، میرے قاعدے کلیے پر چلنا ہے۔ آؤ لوگو، ہم اتنا تو ہماری بیٹیوں کو بھی پتا ہے، ماؤں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے، بھائیوں کو بھی پتا ہے کہ ہم نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو دلہن بنانا ہے تو میک اپ کر کے دولہا کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ دولہا کی نظر پڑے، اس کی آنکھوں پہ کجرا لگا ہوا ہو، اسے آنکھیں پسند آ جائیں۔ کسی دلہن سے پوچھیں بھائی آپ کیوں میک اپ کر رہی ہیں؟ آپ کی ہر بیٹی ان پڑھ سے ان پڑھ۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ اکثر کہتے ہیں اسی ان پڑھ لوگ ہیں سانو کی سمجھے جی اسی کیا کریے؟ یار آپ کی ان پڑھ بیٹیوں سے پوچھیں کہ بیٹا آپ دلہن بنتے ہوئے یہ مہندی کیوں لگاتی ہیں؟ تو آپ کی بچی کہے گی بابا مہندی اس لیے لگاتی ہوں کہ مہندی سے میرے ہاتھوں کا حسن بڑھ جائے گا۔ اسے کہیں آپ نے انگوٹھی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ وہ بیٹی کہے گی او میری ماں، او میرے بھائی، انگوٹھی سونے کی اس لیے ضروری ہے کہ ذرا انگلیوں کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اسے کہیں آپ نے سونے کی ونگیں کیوں پہنی ہوئی ہیں، کڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ وہ کہتی ہے جس کلائی میں، جس بازو میں کڑے ہوں ان کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اسے کہیں چہرے پہ میک اپ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتی ہے چہرے کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اسے پوچھے آنکھوں میں سرما کجلا کیوں لگایا ہے؟ وہ کہتی ہے آنکھوں کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ بال کیوں بنائے ہیں؟ بالوں کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ دلہن والا ڈریس کیوں پہنا ہے؟ اس سے میرے پورے وجود کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ آؤ آؤ، ہر ماں بہن بیٹی، ہر باپ بھائی یہ جانتا ہے کہ ان چیزوں سے میک اوور ہونے سے حسن بڑھتا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے وجود میں ایمان کا حسن بڑھ جائے تو تمہیں محمد مصطفیٰ کے طریقے اپنانا پڑیں گے۔ تمہیں اپنے وجود میں میک اپ محمد مصطفیٰ کی سنت کا کرو آ جاؤ گے۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ اس لیے یہ میک اپ کرتے ہیں حسن بڑھ جاتا ہے، حسن بڑھ جائے تو دولہے کو بندہ پسند آ جاتا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو پسند آ جاؤ، کس کو؟ اللہ کو پسند آ جاؤ تو فتبعونی، وہ والا حسن اختیار کرو جو محمد مصطفیٰ کا حسن ہے۔ تو
تمہارا اٹھنا حضور کی طرح ہو جائے، تمہارا بیٹھنا میرے محبوب کی طرح ہو جائے، تمہارا چلنا میرے محبوب کی طرح ہو جائے، تمہارا کھانا میرے محبوب کی طرح ہو جائے، پینا میرے محبوب کی طرح ہو جائے، بولنا تمہارے لبوں سے پھر گالیاں نہ نکلیں، ہائے ہائے ہائے، تمہارا بولنا میرے محبوب جیسا ہو جائے، تمہارا سننا میرے محبوب جیسا ہو جائے، تمہاری آنکھوں میں حیا یعنی دیکھنا مصطفیٰ کی طرح ہو جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کی خشیت محمد مصطفیٰ کی ہو جائے، تمہارے ہاتھ اس طرف اٹھیں جس طرف حضور علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھانے کا حکم دیتے ہیں، تمہارے پاؤں گناہوں کے بازار میں نہ جائیں، جیسے مدینے والے کملی والے کے قدم صرف نیکیوں کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے اٹھتے تھے، تمہارے حکم بھی رہے، تمہارے پاؤں بھی رہے، خدا بھی اٹھنے شروع ہو جائیں، جب تمہارے سارے وجود پہ رنگ حضور کے طور طریقوں سیرت و سنت مصطفیٰ کا رنگ چڑھ جائے گا تو یحببکم اللہ، تم اللہ کو پسند آ جاؤ گے، اللہ کو پسند آ جاؤ گے۔ بھئی آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جو یہ کہے کہ میں تو نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے پسند کرے، کوئی ہے ایسا؟ ہر بندہ چاہتا ہے میں اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤں، مقبول ہو جاؤں، میرا رب مجھے پسند کر لے، بس میری کوئی ادا، میری کوئی بات اللہ کو پسند آ جائے، میری مغفرت کا سبب بن جائے۔ قرآن نے مغفرت کی بات کرنے سے پہلے کہا فاتبعونی، حضور کے طریقے پہ زندگی گزارو، یحببکم اللہ، اللہ کو پسند آ جاؤ گے، اور جیسے ہی اللہ کو پسند آؤ گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ دوستان محترم، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑے پرانے ایک امام محدث کی کتاب، 1000 سال پہلے کی، یہ جو پیچھے بچے شور کر رہے ہیں نا، ان بچوں کو ادھر آگے یہاں پر بیٹھائے کو بندہ نا، یہ آپ کا مستقبل ہیں، یہ ضائع ہو رہا ہے مستقبل، کوئی بندہ ان کو گھیر گھار کے ادھر لے آگے سامنے میرے بیٹھائے تاکہ انہیں پتہ چلے حضور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محفل لگی ہوئی ہے، انہیں بھی سننے کا کوئی سلیقہ ہے۔ بچوں کو پیچھے نہ کیا کریں، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں۔ یہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں جھولی آگے بٹھاتی ہے، یہ پیچھے بٹھاتی ہے، اپنے آگے بٹھاتی ہے نا، وہ ماں سبق دیتی ہے کہ بچوں کو آگے رکھنا۔ یہ باپ کے پاس آتے ہیں ادھر جناب محفلوں کے ادھر تو مائیں نہیں ہے نا، تو باپ کہتا پیچھے جا کے بیٹھ، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ نسل اجڑ گئی ہے ہماری، نئی نسل جناب الٹی راہوں پہ جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہم نے اس کو پشت پیچھے کیا ہے، آگے نہیں رکھا اس کو، آگے بالکل ان کو یہ سامنے جگہ انہیں کے لیے خالی پڑی ہوئی ہے، ادھر ان بچوں کو آگے نہیں، ادھر آگے آ جائیں، اچھے آ جاؤ، شاباش شاباش بیٹا، ادھر آگے آگے بیٹھو۔ کبھی بھی محفل میں 2 بندے ڈیوٹی پہ پیچھے کھڑا کیا کریں تاکہ وہ پیچھے بھر کوئی بچہ پکڑ کے اس کو آگے لے آئیں، اس کو ادھر بٹھائیں، ان بچوں کو بچپن سے کوئی سلیقہ کوئی طریقہ آ جائے۔ اب گھر والے جب یہ بچے واپس جائیں گے نا، وہ کیا کہیں گے، کہاں گئے ہوئے تھے، یہ میلاد دے گئے سنجے، کیڑے میلاد کھیلنا ہے، یہ تو کھیڑ دے پہ تھے ان کو۔ پھر جو باپ چاچا ماما کوئی جس کا رشتہ دار ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرے ان بچوں کو، تاکہ یہ بچے اکٹھے بھی بیٹھ جائیں نا، پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جناب بیٹا اب آپ نے کیا، میں ادھر آپ کو ادھر اس کرسی پہ بٹھاؤں گا، یہاں پہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میرا روزانہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، وہ آپ بابوں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے، انہیں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے سیدھا کرنا ہے، اس لیے ذرا یہ پہلی ملاقات ہے، میں چاہتا ہوں سمجھ جائیں تو بہتر طریقہ ہے، نہیں تو ہمارے لیے یہ مشکل ہے، مائک چھوڑ کے بچوں کو خود بھی اٹھا کے سامنے لا کے بٹھا سکتے ہیں، ہم وہ مولوی نہیں ہیں جو صرف اپنی دھن میں تقریر کرے۔ تو میں نے آپ کو انتہائی قیمتی بات بتائی کہ بھئی گناہوں کی معافی کے لیے حضور کی اتباع چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ حیات کو اپنانا پڑے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے کتاب پڑھی، 1000 سال پرانی کتاب، ایک بندے نے بڑی کمال کے بات لکھی، میں چاہتا ہوں یہ بات آپ میں سے ہر بندہ یاد کر لے، اس کو آسانی سے پھر فتح بھی ہونے کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ وہ بزرگ لکھتے ہیں، محدث ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، ان بچوں کو دیکھ کر ہی مجھے یہ بات یاد ہے،
وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرا والد فوت ہو گیا، تو میری ماں کو، وہ غریب عورت تھی، اس کو شوق تھا کہ میرا بچہ بھی زندگی میں کچھ بن جائے، تو اس نے چاہا کہ بچہ تو زندگی وہی اسی کی بنتی ہے جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ سیکھے، لہذا اس نے وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں نے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اب ایک گاؤں تھا، گاؤں کے کہتے ہیں ایک طرف ایک ڈھوک تھی جس پہ ہمارا گھر تھا، پورا گاؤں کراس کر کے دوسری طرف مدرسہ تھا۔ اب مجھے روزانہ ماں صبح سویرے گھر سے بھیجتی، میں گاؤں سے گزر کے جاتا، دوسری طرف مدرسے میں پڑھنے جاتا، شام کو عصر کے وقت چھٹی ہو جاتی، پھر واپس آ جاتا، اگلے دن پھر جاتا۔ اور ماں میری بہت غریب تھی، ہمارے گھر میں کبھی کھانا ہوتا کبھی نہ ہوتا، تو اکثر اوقات صبح صبح ماں کہتی پتر سویرے سویرے کوئی نہیں کوئی چیز ہے گھر میں، تو جا مدرسے، واپس آئے گا تو مدرسے کوئی روٹی شوٹی تینوں مل جاتی، واپس آئے گا تو شامی میں تینوں روٹی دے سا۔ لہذا وہ کہتے ہیں ماں مجھے بھوکھا ہی اکثر مدرسے میں بھیج دیتی۔ اب بھوک لگی ہوئی تو پڑھائی تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایک دن گلی سے گزر رہا تھا اپنے گاؤں کی، تو ایک خاتون نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہوا، وہ ایسے دروازے پہ کھڑی باہر گلی میں دیکھ رہی تھی، میں سامنے سے آ رہا تھا، اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، جو میں قریب ہوتا گیا اس اماں کی نظر میرے اوپر ٹھہرتی چلی گئی، جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا گزرنے کے لیے آگے، اس نے ایسے ہاتھ جوڑ کر بیٹا میری بات سنو، میں رک گیا، کہنے لگی بیٹا میرا دل کر رہا میں آپ کو تھوڑا کھانا کھلاؤں، 10 منٹ میرے گھر میں آ جاؤ۔ کہتا مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، اماں نے تو صبح صبح ایویں ہی گل چڑھیا کروں جناب، تو چل بھائی بھوکیاں جا کے پڑھ۔ جیسے ہی کہتا ہے اس خاتون نے مجھے کہا، میں نے کہا جی ضرور میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں اس نے بڑے پیار سے پہلے میرے اس طرف 2-3 پیار کیے، ادھر 2-3 پیار کیے، پھر مجھے جناب گھر میں لے گئی، گھر میں جا کے وہ پانی کا لوٹا بھر کے اس نے میرے ہاتھ دھلوائے، میرا چہرہ دھلوایا، میرے بال بنائے، کنگھی کی، کپڑے شپڑے میرے صحیح صاف کیے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ پھر اس نے جناب پراٹھے بنائے اچھے اچھے، انڈے شنڈے پکائے جناب، اس نے مجھے ناشتہ کروایا بہترین سا، اور پھر مجھے کہنے لگی کہ پتر میں تینوں مدرسے چھوڑن جاؤں گی۔ وہ میرے ساتھ مائی چل پڑی، مجھے مدرسے کے دروازے تک لے گئی، اور وہاں جا کے میرے استادوں کو کہنے لگی بچہ تھوڑی دیر ہوگی تسی انہوں کہنا کچھ نہیں، تو مجھے دیر ہو گئی تھی۔ اور جب میں اندر جانے لگا مدرسے کے تو اس نے مجھے کہا پتر کل آدھا گھنٹہ پہلے ہم ہی کروں، اور کل تم پکا ناشتہ میرے گھر ہی تو کرنا۔ میں کہا واہ مال کا تیرے دین دی راہ تے چلے ہاں، تو ناشتے دا کتنا سونا بندوبست کر چھڑیا ہے۔ کہتا ہے اب میں نے ماں کو نہیں بتایا کہ ماں میری منع نہ کر دے، اب میں گھنٹہ پہلے ہی گھر سے نکل پڑتا، سیدھا ادھر جاتا، اور وہ اماں جو اس کا گھر تھا شہر میں، وہ روزانہ دروازے پہ کھڑی ہوتی، مجھے دیکھتی مسکراتی ہنستی، مجھے سینے سے لگاتی، مجھے پیار کرتی، اندر لے جاتی، کپڑے میلے ہوتے میرے کپڑے دھو کے صاف کر دیتی، مجھے کنگھیاں کرتی، مجھے نہلاتی دھلاتی، مجھے کھانا کھلاتی، پھر روزانہ مدرسے تک چھوڑنے جاتی۔ کہتے میری موج ہو گئی، اتنی خدمت جناب کسی بڑے بندے کی نہیں ہوتی ہوگی جتنی میری ہو رہی تھی۔ کہتا میں بڑا خوش تھا، کئی مہینے گزر گئے، اب میں گھر بھی آؤں نا تو واپسی پہ بھی اماں رستے میں مجھے کہے روٹی کھا کے جانا۔ ماں گھر میں پوچھے پتر تیرا رنگ شنگ بڑا سونا ہو گیا ہے، ہاں جی صحت سے تیری بڑی چنگی ہوگی، یہ مدرسے تینوں کی کھلان دے؟ تو میں نے کہا ماں مدرسے کچھ نہیں کھلان دے ہوتے پڑھان دے۔ تو ماں نے کہا پتر میں سچ سچ دس کوئی تے رولا ہے، تو صبح جلدی بھی نہ جاندا چکر کیے؟ کہتا پھر ماں تھی اور ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ ماں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، میں ماں نو سچ سچ دس چھڑیا کہ اے کہانی ہے جناب رستے تے کو عورت ہے، وہ میں نو گھر لے جاندی روزانہ کھلاندی پلاندی میں نو تیار بھی کر دی ہے، اے او دی محنت ہے جدی وجہ تو میری ماں تنو صحت ماڑی نظر آندی پئی ہے۔ کہتا ہے میری ماں نے مجھے منع نہیں کیا، اس نے کہا بیٹے کل بھی ضرور جانا، لیکن اب ایک شرط تیری ماں کی ہے۔ میں نے پوچھا امی کیا شرط ہے؟ ماں نے کہا جب کل تو اس خاتون کے گھر جائے گا نا، اور وہ تجھے جب نہلا دھلا کے کپڑے صاف کر کے جب تجھے کھانا کھلانے لگے گی نا، تو نے کہنا میں نے کھانا نہیں کھانا۔ وہ پوچھے گی کیوں نہیں کھانا؟ تو نے کہنا ہے کہ اماں تو میری کوئی ماں بھی نہیں لگتی، خالہ بھی نہیں لگتی، پھپھی بھی نہیں لگتی، کوئی میری رشتہ دار نہیں ہے، تیرا میرا کوئی خاندانی تعلق بھی نہیں ہے، کوئی برادری کا تعلق بھی نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تو روزانہ میری اتنی خدمت کرتی ہے؟ کوئی راز تو ہوگا، وہ راز بتا۔ جب تک اماں تو راز نہیں بتائے گی نا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس سے راز پوچھ کے آنا۔ آپ لوگوں وہ بزرگ کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں نے اسے یہ سوال کر دیا اگلے دن جب میں گیا تو، جب میں نے اسے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا، بتا آپ میری روزانہ اتنی خدمت کیوں کرتی ہیں؟ کیا وجہ ہے میری خدمت کرنے دا؟
وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے مجھے کہا، وہ پہلے رو پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بیٹا آج آپ نے میرے زخم جو ہے نا وہ تازہ کر دیے ہیں. میں نے پوچھا اماں، میں نے تو پوچھا بھائی مجھے روزانہ اتنی خدمت کیوں کر دی ہے؟ اپنی ماں نے نہیں کر دی جنہیں تو کر دی ہے، وجہ کی ہے؟ وہ کہتی اس خاتون نے کہا بیٹے میرا بھی ایک پتر سی، عمر بھی تیرے ورگا سی، تیرے جنہ سی، بیمار ہویا فوت ہو گیا، دنیا تو چلا گیا ہے، مگر پتر دی شکل بھی تیرے ورگی سی. میں ان روز اٹھک دی، روز ویک دی، میرا پتر قبر چلا گیا، قبر جان والے واپس تے نہیں آندے. میرا اپنے پتر نو ویکھن دا بڑا دل کردا سی، ایکو پتر سی، پیو بھی وہ دنیا تو چلا گیا، وہ تو میری کلے نشان ہی سی. صرف جدو پتر دنیا تو چلا گیا میں روزانہ صبح دروازے بہ کے روندی سا، کاش جی نراما تو کدی میرا پتر بھی آندا. میں بھی اپنے پتر نو ویکھ دی، پتر میں جدو تینوں ویکھیا نا اور ویکھیا میرے پتر دا تو ہم شکل ہیں، ہم عمر ہیں، بس میری اس دن اپنے پتر نو ویکھن دی مراد میں لگتا سی پوری ہو گئی. میں تینوں اس واسطے گھر لے آندیاں، تینوں نہلاندیاں، تینوں کھلاندیاں، تینوں پلاندیاں، تیری خدمت کردیاں کہ میں تینوں ویکھ کے اپنے پتر نو ویکھن دی حسرت پوری کردیاں. یہ ساری خدمت اس واسطے ہو رہی کہ تیری شکل میرے پتر نال ملدی ہے، تو میرے بیٹے جیسا ہے، تیری شکل، تیری سیرت، تیری صورت میرے بیٹے سے ملتی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں واپس گیا اپنی ماں کو میں نے یہ واقعہ سنایا، میری ماں نے اللہ کا قرآن کھولا، سورہ آل عمران کھولی، آیت نمبر 31 کھولی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس نے کہا بیٹے مدرسے میں تو تجھے زندگی کا راز پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پتہ چلے گا، مگر وہ بڈھی تمہیں ابھی زندگی کا راز سمجھا گئی. یہ راز قرآن میں اللہ نے لکھا ہے. وہ ماں جس کا بچہ دنیا سے چلا گیا، ہم شکل بچہ، اس کے بچے جیسا بچہ اسے نظر آیا، وہ اس کی ویسے ہی خدمت کر رہی ہے جیسے اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے محبوب محمد سے مجھے محبت ہے، مگر جس کی شکل و صورت، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا جینا میرے محمد جیسا ہو جائے، جیسے مجھے میرا محمد اچھا لگتا ہے وہ بندہ بھی مجھے ویسے ہی اچھا لگتا ہے. نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ. احباب گرامی اس واقعے کو مد نظر رکھیں. اپنے پتر ورگا پتر نظر آیا تو مانو چنگا لگیا. اگر کوئی بندہ اللہ کا جس کی آنکھوں میں حیا، کجلا حیا کا مصطفیٰ کریم جیسا لگا ہوگا، جس کی زبان میں مٹھاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی، جس کا بولنا حضور جیسا، جس کا چلنا حضور جیسا، جس کا بیٹھنا حضور جیسا، جس کی زندگی کے معاملات حضور جیسے، لوگوں کے ساتھ لین دین حضور جیسا، جو نقش محمد مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا نقش بنا کر اپنی ساری زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا آئینہ بن جائے، جس سے اس ماں کو وہ بچہ اپنے بیٹے کا ہم شکل اچھا لگا تھا، جو محمد مصطفیٰ کی اداؤں کا ہم شکل ہو وہ میرے رب کو بھی اچھا لگتا. اور آؤ لوگوں، صحابہ کرام نے اس راز کو قرآن سے سنا اور اس کو اپنایا. کاش ہم بھی اپنا لیں. میں صرف 2 نمونے صحابہ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع میں اپنے آپ کو اتنا حضور کے زندگی کے رنگ ڈھنگ میں ڈھالا اپنے آپ کو کہ اپنی ساری زندگی کی ترتیب چھوڑ دی. جو آقا علیہ السلام نے زندگی کی ترتیب دی، صدیق اکبر نے وہ اختیار کر لی. پھر اللہ نے کیا شان دی، کیا مقام دیا. جب حضور علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کی نا مدینے کی طرف، تو ہجرت کے وقت حضور کے ساتھ مدینے جانے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے. جب ہجرت کر کے مدینے کے قریب پہنچے، صبح کا وقت تھا، سورج نکلا، مدینے کے بالکل قریب آ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا سونیا بڑا سفر کیا ہے، مکے سے مدینے تک پیدل چلے ہیں، بڑی مشکلات دیکھی ہیں، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
اب آگے اہل مدینہ استقبال کریں گے، بڑی محبت والے ہیں مدینے والے، تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے، کیا پتہ پورا دن ہی لگ جائے، تو آرام کا وقت نہیں ملے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ یہاں پر ابھی سورج نکلنے والا ہے، صبح صبح کا وقت ہے، تھوڑی دیر یہاں پہ رستے میں ایک جگہ بیٹھ کے آرام کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے آرام وہیں پہ کرنا شروع کر دیا۔ اب مدینے والے استقبال کریے، مدینے سے باہر نکل آئے تھے، حضور آ رہے ہیں اور بڑے خوش تھے۔ انہوں نے کہا ابھی حضور نہیں ہے، چلو تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، آگے سے استقبال کریں گے۔ جتنا بڑا مہمان ہو لوگ راہوں پر آگے چلے جاتے ہیں، اور حضور سے بڑا کون سا مہمان ہونا ہے۔ وہ آگے بڑھے تو آگے انہوں نے دیکھا کہ دو بندے ہیں آرام کر رہے ہیں رستے میں ایک طرف۔ انہوں نے کہا لگتا ہے یہی انہی میں کوئی ایک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور علیہ السلام ہے۔ اب جب بندوں کی آہٹ آئی، آواز آئی، تو حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب مدینے والے قریب آئے نا، تو مدینے والے جو لوگ استقبال کے لیے آئے انہوں نے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا، ویکھیا نہیں سی عالم اپنے نبی نو۔ وہ بندے سوچ پہ گئے یار بندے دو دونوں دی شکل بھی ایک جہی لگتی پئی ہے، اداواں بھی ایک جہیاں۔ ہائے ہائے ہائے، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا ٹوٹ کے لوگوں، تو پھر شکل بھی اس جیسی ہو جاتی ہے، عقل بھی اسی جیسی ہو جاتی ہے۔ مدینے والے پریشان تھے گئے کہ یار گل کی ہے، اے بندے دو تو سمجھ نہیں آندی ہے نا چوں نبی کیڑا ہے تے امتی کیڑا ہے۔ اتنا حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر فنا ہو گئے تھے۔ اب کھڑے ہو گئے دیکھ کے لوگوں کو، حضرت ابوبکر صدیق آگے ہو گئے، اس لیے کہ خطرہ بھی تھا نا، مکے سے آئے تھے، کافر پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کے آگے کھڑے ہو گئے کہ کہیں کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچے، وہ بھی تو نہیں جانتے تھے بندے کون کون ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ جو آگے آگے بندہ لگتا اے نبی ہے۔ مدینے والوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نبی سمجھ لیا، حضور پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ یوں پھیلا ہوا، چہرہ نکھرا ہوا، کیونکہ وہ حضور کا دفاع کر رہے تھے۔ تو ذرا اب جو بندہ ذرا ایسے ذرا ہو لش پش، تو بندہ کہتا بھئی لگتا ہے یہی بڑا بندہ ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ حضور ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور سمجھ کے ان کو بڑی عزت سے احترام سے ملنا شروع ہو گئے، اور پیچھے حضور تھے، حضور کے ساتھ عام طریقے سے ہاتھ ملائے، بھئی یہ کوئی پیچھے اس نبی کا غلام ہوگا، امتی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ نبی کون ہے، وہ سمجھ گئے یہ غلط کر رہے ہیں، مگر وہ چاہتے تھے کہ جب انہیں پتہ چلے گا یہ ہمارے محبوب ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے ترسے ہوئے ہوں گے، اور ترسا ہوا جب اپنے محبوب سے چمٹتا ہے تو ایسے لوگ دبا بھی لیتے ہیں بندے کو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نہیں چاہتے تھے کہ محبوب کو کوئی تکلیف ہو، انہوں نے کہا جس نے دبانا ہے مجھے دبائے، جس نے جتنا ملنا ہے مجھے ملے، مگر محبوب کے قریب نہ جائے۔ آؤ لوگوں، سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو ملے، نبی سمجھ کے ملے، حضور کو نبی سمجھ کے نہ ملے۔ اب لوگوں سے ملنے کے بعد تابعونی کا رنگ اتنا چڑھا، ہائے ہائے ہائے، حضور کی محبت اور اتباع اور غلامی کا رنگ اتنا چڑھا کہ آنے والوں کو سمجھ نہیں آئے نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ اور مدینے میں بھی جب حضور کی مجلس سجتی نا، صحابی حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے، باہر سے کوئی دوسرے ملک سے بندہ آ جاتا، وہ جس شکل کو دیکھتا ساری ایکو جیاں نظر آتی، داڑیاں بھی ایکو جیاں، بال بھی ایکو جے، ٹوپیاں بھی ایکو جیاں، کپڑے بھی ایکو جے۔ وہ پریشان ہو جاتا، اور وہ آنے والے کو کہنا پڑتا ما منکم محمد، اے تو اڈے جو محمد کیڑا ہے۔ آج تو چھوٹا سا پیر بھی تو بڑی سی گدی پہ بیٹھتا تھا کہ باہر سے آنے والوں کو پتہ چل جائے، نظرانہ کہ مرید نو ہی نہ دے جاون، مینوں ہی دے دیں۔ اب تو مولوی بھی کسی محفل میں جاتا، بڑے بن سور کے، بڑی سی پگڑی باندھ کے، بڑی سی ٹوپی پہن کے، بڑا سا جبہ شبہ پہن کے، تاکہ دور سے لوگ دیکھیں تو پتہ چل جائے مولوی صاحب آ رہے ہیں، پہچانا جاؤں۔ مگر آقا علیہ السلام کے غلام اور آقا علیہ السلام، ہاں کیا سادگی تھی یار۔ انہوں نے ظاہری جبے بڑے نہیں پہنے، مگر انہوں نے ایک ہی کام کیا، وہ کیا فاتبعونی، انہوں نے قرآن سنا تھا کہ محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع مصطفیٰ میں حضور کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، ان کا اللہ نے اپنا رنگ اتار دیا، محبوب کا رنگ چڑھا دیا۔ آؤ لوگوں، قرآن مجید آج بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ تو میری نگاہ اب قرآن کے ایک اور مقام پہ جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ ہے، سورہ نمبر 20 ہے۔
آیت نمبر 24 میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بھائی بڑی توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ تو فرعون کے پاس جا، وہ بڑا سرکش اور باغی ہو چکا ہے، لوگوں کو کہتا میں رب ہوں، جا فرعون سے ٹکر لے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب بڑے واقعات ہیں، ان میں سے صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، فاتبعونی، یہ ذہن میں رکھنا، موضوع یہی ہے ہمارا۔ اب فرعون نے جب دیکھا بھائی موسیٰ علیہ السلام بڑے تیار ہو کے آ گئے ہیں اور بڑے معجزات اور بڑی کرامات ہیں، وہ بھی اندر سے جانتا تھا سچا رب تو موسیٰ کا ہی ہے، مگر اس نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی، اپنے جبر سے ظلم سے لوگوں کو اپنے نیچے لگایا ہوا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اس نے اپنے ملک کے سارے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ بھئی اس سے پہلے تو اگر آپ کوئی کرتب دکھاتے نا میری شان بڑھانے کے لیے تو میں آپ کو دیتا تھا انعام، میں دیتا تھا اجرت دیتا تھا، مگر اب موسیٰ آ رہا ہے، بڑی ٹکر کا مقابلہ ہے، اب اگر تم اپنے جادو لے کر آؤ اور موسیٰ سے ٹکرا جاؤ اور موسیٰ کو شکست دے دو، ہرا دو، تو میں تمہیں صرف اجرت نہیں، صرف مزدوری نہیں دوں گا، بلکہ میں تمہیں اپنے مقرب وزیروں میں شامل کر لوں گا، اپنا قریبی کر لوں گا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا بھئی اب تو وزارت ملنے جا رہی ہے، چلو جتنے ان کے کرتب ان کو آتے تھے انہوں نے سارے اکٹھے کیے، ایک میدان لگ گیا۔ فرعون نے اعلان کر دیا موسیٰ تجھے اگر ہمارا علاقہ فتح کرنا ہے اور ہم سے کلمے پڑھوانے ہیں تو پھر تمہیں ہمارے نجومیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا میں تیار ہوں۔ اللہ نے موسیٰ کو کہہ دیا بس تیرے ہاتھ پاس لاٹھی ہے، یہ تو لاٹھی پھینکنا، اگلا تماشا دیکھ لینا کیا ہوگا۔ اب اس دور کا اصول یہ تھا کہ جب کوئی صدر، وزیر اعظم یا بادشاہ آتا نا اور دو مقابلہ کرنے والے اپنا مقابلہ کرتے تو دونوں کو کرنا یہ ہوتا تھا کہ لباس ایک جیسا پہننا ہوتا تھا، ایک سرکاری لباس ہوتا تھا فرعون کے دور میں۔ اب سارے نجومیوں نے وہ لباس پہنا ہوا تھا، تو وڈیروں نے موسیٰ سے کہا بھئی طریقہ یہ ہمارے یہاں دستور یہ، جیسے کرکٹ کا میچ ہو یونیفارم ہوتا ہے، ہاکی کا میچ ہو اپنے ان کے کپڑے ہوتے ہیں، عام تو شلوار قمیض پہن کے وہ نہیں کھیلتے، سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، صرف رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی موسیٰ کیونکہ یہ مقابلہ ہے فرعون کے نجومیوں سے تیرا، تو تجھے بھی اپنا حلیہ جو ہے نا وہ موسیٰ کے نجومیوں جیسے بنانا ہوگا، ان جیسے ڈریس پہننا ہوگا۔ تو موسیٰ نے کہا میں تو ان جیسا نہیں پہنوں گا۔ بڑا موسیٰ کو انہوں نے سمجھا، بڑا سرکاری پریشر آیا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ اپنا لباس بدل لے، مگر موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی کوئی بات اسٹیبلشمنٹ کی نہیں مانی۔ جب انہوں نے دیکھا بھئی موسیٰ تو نہیں منانا لا، ہن کی کریے؟ انہوں نے کیا بھئی ایک طریقہ کار ہے، اسی اب موسیٰ نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا، وہ جبہ پہنتے تھے، انہوں نے کہا چلو اسی اپنے سارے نجومیوں نے جبہ پہنا چھوڑ دیا، موسیٰ جی موسیٰ تو نہیں مندہ، اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم ادھر والے اپنے سنگیوں کو تبدیل کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ کا جبہ دیکھا، جس رنگ کا، جس طرح کا تھا، جس طرح کے کپڑے کا تھا، انہوں نے سارے نجومیوں کے وہ جبہ پہنا دیا اور فرعون سے کہا بھئی اب لباس یونیفارم تبدیل ہو گیا ہے، موسیٰ نے ہمارا نہیں پہنا، ہم نے اپنوں کو موسیٰ جیسا پہنا دیا ہے۔ آو احباب گرامی بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ میدان لگ گیا، فرعون آ گیا، نجومیوں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے، انہوں نے رسیاں نیچے پھینکی، وہ سانپ بن گئیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے سانپ جناب۔ جب انہوں نے کرتب دکھا دیے نا تو فرعون نے کہا موسیٰ سے اب تو بھی دکھا اپنا کرتب، یہ میرے سنگیوں کا کرتب دیکھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی، لاٹھی زمین پہ رکھی تو لاٹھی کوبرا سانپ بن گئی اور اس نے ان کے سارے سانپ کھانا شروع کر دیے اور ایک ایک کر کے سارے ہی کھا گئے۔ اب موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن کے کھڑی ہے اور انتظار میں ہے اور نجومیوں کو کرتب دکھاؤ۔ موسیٰ نے کہا فرعون سنگیاں نو کہنا ذرا کوئی اور کرتب کھاون، سنگی سارے گردنا جھکیاں، انہاں کہا فرعون ساڈے کول تے یہی کرتب سن جڑے دکھا چھڈے، اور کوئی کرتب نہیں ہے۔ فرعون نے کہا بھائی موسیٰ سے مقابلہ کرنا تھا، تم تو ہار گئے۔ انہوں نے کہا ہماری ساری زندگی کی محنت اتنی تھی، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب موسیٰ نے کہا جب تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آؤ نجومیوں میرے سچے رب کی دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو جاؤ۔ فرعون کو بھی دعوت دی، فرعون تو نہ مانا،
لیکن نجومی سارے لوگوں کلمہ پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ گئے، سارے مومن بن گئے۔ جب وہ سارے مومن بن گئے فرعون بھاگ گیا۔ موسیٰ جب واپس چلے نا وہاں سے تو موسیٰ نے رب سے بات کی، کہا یا اللہ تو نے تو مجھے قرآن مجید میں کہا تھا، یہ قرآن مجید میں تو اب آیا ہے، بھئی تو نے مجھے کہا تھا کہ بھئی تو اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا، اس سے ٹکر لے۔ تو میں نے ٹکر تو فرعون سے لی، ہرایا میں نے فرعون سے، لیکن تو نے فرعون سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوایا، ان نجومیوں سے کیوں کلمہ پڑھوا دیا؟ میں تو فرعون کے لیے آیا تھا۔ اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ نجومی سارے کلمہ پڑھ گئے اور جس کے لیے آیا تھا اس نے نہیں پڑھا، وہ بھاگ گیا۔ آؤ لوگوں رب کا ذرا جواب سننا، فاتبعونی کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ میری بات سن، میں نے جب نجومیوں کی شکل دیکھی، حلیہ دیکھا، میں نے دیکھا ان کے حلیے موسیٰ تیری طرح تھے، ان کے وجود پر جبہ تیرے جبے کی طرح تھا، مجھے تیرے جبے کی قسم جن جن کے حلیے تیری طرح تھے میں نے ان سب کی زبانوں پر تیرے کلمے جاری کر دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ قرآن مجید میں فرعون نے ان کو دبایا، کہا خبردار موسیٰ کے رب کو مانا۔ انہوں نے کہا قالوا لن نوثرک، ہائے 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 اب تیری کوئی بات ہم پر اثر نہیں کرے گی فرعون، فقد ما انت قاد، تو جو کرنا ہے کر لے، تو جو کرنا ہے کر لے، ہن ساڈے تے تیری کوئی گل اثر نہیں کرسی، اسی اپنی اکھاں نال حق ویکھ چکے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ جنہوں نے حق کا اقرار کیا میں نے ایمان کی دولت اس لیے دی کہ ان کے وجود پر حلیہ کسی اور کی طرح نہیں، موسیٰ تیری طرح تھا۔ آؤ لوگوں فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر موسیٰ کے سامنے آنے والے نجومی حلیہ موسیٰ جیسا بنا لے، اللہ ان کے سینے ایمان سے بھر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے غلاموں اگر ہم بھی اپنے حلیے محبوب خدا محمد مصطفیٰ جیسے بنا لے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی دولت سے بھر دے گا۔ تو یہ دیکھیں حلیہ بدلنا پڑے گا بھائی، حلیہ طور طریقے عادتیں رسم و رواج چھوڑنے پڑیں گے، ہر چیز فاتبعونی صرف مصطفیٰ کریم جیسی اختیار کرنی پڑے گی۔ آخری مثال اس میں دے رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے کسرہ ایران کی طرف اپنے دو صحابی بھیجے، ان کسرہ ایران کو دعوت اسلام دینے کے لیے۔ ان میں ایک تھی حضرت حذیفہ، ایک تھی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں صحابی پہنچے کسرہ ایران کے دربار میں اور بتایا ہم مدینے سے ریاست مدینہ کے بادشاہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر آئے، نمائندے بن کر آئے۔ انہوں نے جو درباری تھے انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ مدینے سے جو بادشاہ ہے مدینے کا اس نے اپنے دو نمائندے تیری ملاقات کے لیے بھیجے۔ بادشاہ نے کہا ایسے ہے کہ یہ دور سے آئے ہیں، بھوکے ہوں گے، پہلے ان کو کھانا کھلائیں، دربار میں پنڈال میں بٹھا کے کھانا کھلائیں، اور کھانے کے بعد پھر مجھے بتانا، پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، کھانا لایا گیا، ایسے جیسے کہ پنڈال ہے، اس میں بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے بادشاہ کے مشیر اور سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے، اور نیچے زمین پر نا دونوں صحابیوں کو کھانا انہوں نے پیش کیا، کھانا کھائے۔ اب توجہ میری طرف، اب میں پیغام دینے جا رہا ہوں آپ کو۔ تو صحابہ نے کھانا کھانا شروع کیا، کھانا کھاتے کھاتے ایک نوالہ حضرت حذیفہ نے اٹھایا، منہ کے قریب لایا، نوالہ ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ جب زمین پہ گرا، کچی زمین تھی مٹی والی، نوالے میں مٹی لگ گئی،
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نوالا زمین سے اٹھا لیا اور دوبارہ کھانے کے لیے اس کو صاف کرنے لگے. پورے بادشاہ کے اس محل میں ہر طرف کہکے لگ گئے، تمسخر اڑایا گیا، مذاق اڑایا گیا کہ یہ مدینے کا حکمران محمد عجیب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو روٹی کھانے کا طریقہ بھی نہیں بتایا، بھلے تلے ٹھٹھایا کوئی نہ والا بھی کھاندہ ہے جی، وہ گندہ ہو گیا جی، وہ کون کھاندہ ہے، یہ دیکھیں اس کو صاف کر رہا ہے. انہوں نے کہا او مدینے سے آنے والوں، ہمارے پاس روٹی بہت زیادہ تھوڑی نہیں ہے، یہ جڑا تھلے ڈہ گیا رہن دے، اور روٹی لب جائے گی باقی کھا. لیکن حضور کا صحابی مست اپنی حالت میں جناب وہ بھی صاف کر رہا ہے نوالا. حضرت ربیع بن عامر نے یکو نہیں ماری اور کہا حذیفہ یہ سارے درباری ہنس رہے ہیں تیری اس حرکت پہ، مگر وہ لگے رہے. نوالا صاف کیا، حضرت حذیفہ نے بسم اللہ پڑھی، وہ کھا لیا. جب کھا چکے نا اب ان سے نہیں، حضرت ربیع بن عامر سے مخاطب ہوئے اور کہا میرے ساتھ آنے والے محمد مصطفیٰ کے صحابی مجھے کونی کیوں ماری؟ انہوں نے کہا بھئی یہ سارا دربار ہنس رہا تھا، بھئی نیچے سے گرا ہوا نوالا یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں اب بات سننے والی اور ساری میری گفتگو کا جو پیغام ہے یہاں سے نکلے گا جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور اگر ساری تقریر آپ نے سن لی یہ چیز نہ سمجھ میں آئی اور توجہ نہ کی تو میں سمجھوں گا میرا آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا. تشریف رکھیں صاحب آپ. تو حاضرین محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو نہیں ماری. تو انہوں نے پوچھا بھئی تو نے کیوں ماری کو نہیں؟ انہوں نے کہا سارے دربار میں تو نے نہیں دیکھا، نوالا نیچے گر گیا، آپ نے نیچے سے اٹھایا، یہ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. آپ لوگوں حضرت حذیفہ صحابی رسول کا جملہ سننا. انہوں نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْأَحْمَقَا، فرمایا یہ جو احمق لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے جنہیں ابھی میرے مصطفیٰ کے دین کے نور کا نہیں پتا، ان کی ہنسی مذاق تو دیکھ رہا تھا، کیا میں ان احمقوں کو دیکھ کر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا طریقہ اور سنت چھوڑ دوں؟ فرمایا ہم نے ٹکڑے مدینے والے کے کھائے ہیں، ہم نے لنگر محمد مصطفیٰ کا کھایا ہے، ان کا نہیں کھاتے. اگر انہوں نے کھانا دے دیا تو کہ ہم طریقہ اپنے محبوب کا سیکھا ہوا بدل دیں؟ ہمیں مدینے والے محبوب نے بتایا ہے کھاتے ہوئے اگر نوالا زمین پہ گر جائے، آقا فرماتے ہیں سارے کھانے کی برکت کسی ایک نوالے میں ہوتی ہے. حضور کا حکم ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اگر نوالا نیچے گر جائے اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرو، ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی ایک نوالے میں پڑی ہو. فرمایا یہ نہیں کہ میں کسرہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں آ گیا ہوں، بڑے بادشاہ کے دربار میں آ گیا ہوں، طریقہ اپنے محبوب کا چھوڑ دوں. فرمایا ساری کائنات کے شاہ جو طریقے مرضی اختیار کریں، ہم نے اپنی ساری زندگی کا امام و مقتدا محمد مصطفیٰ کو مانا ہے. ہماری زندگی کے فیصلے شرق غرب سے نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہوتے ہیں. ہماری زندگی کی ہر رسم ہر طریقہ بھی وہی ہوگا جو بارگاہ محمد مصطفیٰ سے آئے گا. یہ ہے لوگوں فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو حضور کہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے دوسروں کے درباروں میں جا کر بھی اتباع محمد کر کے دنیا کو بتا دیا محبوب کی اتباع ایسے ہوتی ہے. ہمارا کوئی بچہ انگریز کے ملک میں کسی میں یورپ میں چلا جائے، انگلینڈ چلا جائے، اسلام آباد ہی لاہور چلا جائے، اگلے دن دیکھیں اس نے بھی چڈی پہنا ہوا ہوگا اور شارٹ سی شرٹ پہنی ہوئی ہوگی، وہ بھول جائے گا کہ ہمارا لباس کون سا ہے. ہمارا طور طریق مسجد میں جائے گا ٹوپی تک بھی نہیں پہنے گا نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں ماڈرن دور ہے جی، کون ایسا کرتا ہے؟ کھانا کھڑے ہو کے لوگ کھا رہے ہیں، بیٹھ کے کھانا تک نہیں نصیب ہے. آباب گرامی طور طریقے زندگی کے بدلتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس کو ماڈرنزم کا نام دے کے، جدیدیت کا نام دے کے مصطفیٰ کریم کی سنتیں، حضور کا طریقہ، حضور کی اتباع سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. مگر قرآن اعلان کر رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ کا بننا چاہتا ہے فاتبعونی، وہ مصطفیٰ کا بن جائے، یحببکم اللہ، خدا اس کا خود ہو جائے گا. اور احباب گرامی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے ہمیں یہ پیغام دیا۔ اب یہ جملے بہت توجہ سے سننا، وہ لوگ جو جدیدیت کے نام کے اوپر حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے، اور یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ میرے شیخ الاسلام پوری دنیا میں جاتے ہیں، رہتے بھی ابھی کینیڈا میں ہیں، ابھی آپ نے 4 مہینے کا یورپ کینیڈا افریقہ کا دورہ کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا حیران ہے۔ وہاں جا کے بڑوں بڑوں کی ٹوپیاں بھی اتر جاتی ہیں، جبے بھی اتر جاتے ہیں، لباس بدل جاتے ہیں۔ میرے شیخ الاسلام جہاں پہ گئے سر پہ وہی دستار جو دستار مصطفیٰ ہے، وجود پہ وہی جبہ جو جبہ مصطفیٰ ہے، حلیہ وہی جو مصطفیٰ کا ہے، طریقہ وہی جو مصطفیٰ کا ہے۔ غیروں کو دیکھ کے ان کے طریقے کے پیچھے نہیں، ان کو اپنے طریقے کے پیچھے چلا رہے ہیں۔ اس کو نام منہاج القرآن ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منکم، جو جس قوم جیسا حلیہ اختیار کرے گا، جو جس قوم جیسا حلیہ، جس قوم جیسی رسمیں، جس قوم جیسے رواج، جس قوم جیسا طرز زندگی اور طرز معاشرت اختیار کرے گا، قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ آؤ احباب گرامی، گھروں میں بیٹیوں بہنوں کو بھی یہ بات سمجھانی، وہ بھی ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں فلانی ایکٹر کا لباس مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے ویسا لینا ہے، فلانی کے بالوں میں کلپ لگا ہوا تھا ویسا میں نے لینا ہے۔ طور طریقے بدل گئے، ڈراموں سے طور طریقے سیکھے جا رہے ہیں، فلموں سے سیکھے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا ٹک ٹاک سے دیکھے جا رہے ہیں، فیس بک سے دیکھے، نوجوان بھی ان سٹائل کو اپنا رہے ہیں جو ٹک ٹاک پہ غیروں کے طریقہ کار ان کو نظر آتے ہیں۔ آؤ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو جس قوم جیسا حلیہ، جس قوم جیسی اپنی قدریں، جس قوم جیسے طور طریقے اختیار کرے گا، قیامت کو وہ انہی میں سے اٹھے گا۔ اب مجھے بتائیں قیامت کو اگر ہم حضور کے ساتھ نہ اٹھ پائے تو ہمارا انجام اچھا ہوگا؟ بولے جی، اے ناراض بندے بھی بولے جی۔ قیامت کو اگر حضور علیہ السلام کی چھتری کے نیچے، رحمت والی چھتری کے نیچے ہمیں اللہ نے نہ اٹھایا تو کسی کا انجام اچھا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے قیامت کو جو جس جیسا طور طریقہ، حلیہ، چہرہ، مورا، لباس، وضع، قطع، رسم و رواج، علم، عمل، جس جیسا اختیار کرے گا اللہ اس کو انہی میں سے کر دے گا، من کو انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور یہ تو قیامت بڑی دور ہے دوستو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مرنے کے قریب جاتا ہے نا، جس کو آپ پنجابی کہتے ہیں ہن فلانے نو موت دا ہاتھ پہ گیا ہے جی، مرن والا ہے جی، تو آقا نے فرمایا اسرائیل آتا ہے اور اکیلے نہیں آتا، ایک فرشتوں کی ساتھ فوج لے کر آتا ہے، اور اسرائیل آ کے نا پہلے روح نہیں نکالتا، ابھی بندہ زندہ ہے، اسرائیل سر سے پاؤں تک اس کے جسم کی اعضاء کو سونگتا ہے۔ سونگتا ہے، کیوں سونگتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس لیے سونگتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے جب اسرائیل سونگتا ہے نا ہاتھوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، لبوں کو، ہر چیز کو، تو اگر اس بندے نے زندگی میں فتبعونی کا رنگ، حضور کی اتباع کا رنگ اپنے وجود کی ہر عضو پہ چڑھایا، ہر عضو کو استعمال حضور کے بتائے وہ اسوہ حسنہ کے مطابق کیا، جس کے وجود پہ رنگ محمد مصطفیٰ کی سنت کا چڑھا ہوگا، جب اسرائیل اس کو سونگے گا آقا فرماتے ہیں اسے اس کے وجود کے ہر عضو سے حضور کی سنت اور سیرت کی خوشبو آئے گی، اور جب خوشبو آئے گی وہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ جنت سے جنتی لباس لے کر آؤ، جنت کا جامع لے کر آؤ، جنت کا خوبصورت برتن لے کے آؤ، میں اس کی روح کو نکالتا ہوں۔ روح بدن سے اسرائیل نکالتا ہے، اس خوبصورت ملفف لباس میں رکھی جاتی ہے، برتن میں رکھی جاتی ہے، فرشتے پر جلوس میں اللہ کی حمد کے نعرے لگاتے ہوئے اس محمد عربی کی غلام کی روح کو لے کر عالم علیین میں مولا کے دربار میں لے کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نے آقا کا صرف میلاد کا جلوس نہیں نکالا تھا، جلوس بھی نکالا تھا، حضور کے طریقے کو بھی اپنایا تھا، خوشبو والا بدن بن گیا، استقبال اللہ نے کروایا اسرائیل سے اور عالم علیین میں روح کو پہنچوایا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس کو اسرائیل سونگے اور اس کے بدن سے سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اور اسوہ مصطفیٰ کا رنگ، اس کی خوشبو نہ آئے
اسرائیل کو اس کے وجود سے بدبو آتی ہے. جیسے ہی بدبو آتی ہے وہ ساتھ والے فرشتوں کو کہتا ہے وہ ڈنڈے شنڈے لے کے آئے ہو چھوٹے چھوٹے. وہ کہتا ہے جی گرزیں اٹھائی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے شروع ہو جاؤ, روح بعد میں نکالوں گا, پٹائی پہلے لگاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. یہ تڑپے گا, گھر والے دیکھیں گے, روح نہیں نکلے گی. مولوی کے پاس جائیں گے, مولوی جی کو دعا کرو, اب بڑی تڑپتے پہ بڑے روح نہیں نکلتی بھائی. یاسین پڑھو سارے بیٹھ کے جو روح نکل جائے. کئی لوگ کئی دن تڑپتے رہتے ہیں, لوگوں کو روح نہیں نکلتی, شکل ان کی خراب ہو جاتی ہے, زبانیں لٹک جاتی ہیں, جسم سے زندگی میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, گندگی صاف بھی بندے نہیں کر پاتے. اللہ یہ منظر نسلوں کو دکھا کے کہتا ہے جو زندگی میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اتباع کا رنگ اپنی زندگی اپنے وجود میں نہیں چڑھاتا, قیامت تو قیامت میں دنیا سے جاتے ہوئے اسے باعث عبرت بنا دیتا ہوں, ادھر ہی درگت بنا دیتا ہوں. آؤ کیا خیال ہے؟ دنیا کے طور طریقوں کے پیچھے چلنا ہے, برادری کی رسم و رواج کے پیچھے چلنا ہے, یا فتویونی محمد مصطفیٰ کی اتباع کے پیچھے چلنا ہے؟ آؤ لوگوں, تحریک منہاج القرآن اور میرے استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس دور میں غیروں کو, مغربی آقاؤں کو اپنی جدیدیت کے نام پر ان کے چڑھتے ہوئے سورجوں کے پجارے, ان کی بھٹکی ہوئی کشتی کو اس کا رخ پھر سے دہریت, آمریت, طاغوت اور اہل مغرب سے قرآن آپ سب کو دعوت فکر دے رہی. آئیے اس شیخ الاسلام کی چھتری کے سعادت کو سمجھیے, اس منہاج القرآن کی نوکری کو سمجھیے. یہ دعوت دین کی تحریک, یہ تربیت دین کی تحریک, یہ امت کی اتحاد کی تحریک, اور یہ تحریک امت کو توڑنے والی نہیں جوڑنے والی ہے. نفرت کا سبق پھیلانے والی نہیں بلکہ نفرت کا سبق پھیلانے والوں کو بھی محبت کا اور امن کا پیغام دینے والی ہے. میں منہاج القرآن کے ان دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا, اور خصوصاً آپ کے ضلع کے صدر محترم امجد تقی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آئیے جو پیغام آپ نے اس اسٹیج سے سنا, محبت کا, حضور کی سنت کا, حضور کی سیرت کا, حضور کی اسوہ حسنہ کا, اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھیں گے کہ ہماری نجات اس کے علاوہ کسی اور اسوے میں نہیں ہے, اگر آپ اپنی نسلوں کو یہ والا دین جو میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن مجید کی روشنی میں, یہ چاہتے ہیں ہر نسل کے ہر فرد تک پہنچ جائے, تو آئیے منہاج القرآن کے دست و بازو بنیے, منہاج القرآن کے رفیق بنیے, رکن بنیے, اپنی نسلوں کو اس کے ساتھ جوڑیے, اور آقا حضور علیہ السلام کی محبت کے نغموں کو گلی گلی بکھیریے. جس دن یہ امت اور امت کی بھولی بھٹکی کشتی پھر سے ساحل مکین گنبد خضرا کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا, اللہ کی رحمت بھی اتر جائے گی, ایمان کی خوشبوؤں کی حرارتیں بھی اتر آئیں گی. آج دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے کشمیر کا حال, فلسطین کا حال کیا ہو رہا ہے. یہ صرف امت ٹوٹ گئی ہے, آپس میں اتحاد نہیں رہا, ایک آواز نہیں رہی. اگر ایک آواز اٹھتی ہے فلسطین کی حق میں تو ہمارے اندر سے 10 حکمران ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے ملک کو دیکھیں گے, انہیں دیکھیں. آؤ اس ٹوٹے بکھرے منتشر شیرازے کو پھر سے جوڑنے کے لیے منہاج القرآن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے صدقے ہمیں حضور کی سیرت, حضور کا اسوہ اور حضور کی محبت اور اتباع کی خیرات لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.